دیکھیں عید کے دن خوشی کا اظہار یہ سنت ہے اور کرنا چاہیے، بتکلف کرنا چاہیے، جی نہ چاہے تو، لیکن یہ کہ جس کا دل پہ اختیار نہ ہو وہ کیا کرے؟ تو دل میں اگرچہ غم ہے کہ اس پر اختیار نہیں ہے، لیکن ہونٹوں پر مسکراہٹ لانی ہوگی عید کے دن، کہ اس طرح مطلب یہ کہ ایک ثواب کا کام ہوگا کہ ہم سنت کی ادائیگی کے لیے ہم خوشی کا اظہار کریں کہ یہ ظاہر مقصود شریعت ہے۔ عید کا دن کوئی یوم سوگ نہیں ہے کہ ہم مطلب منہ چڑھا کے اور پڑے ہوں، نہیں، خوشی خوشی ماں سے، باپ سے، رشتہ داروں سے، دوستوں سے ملنا ملانا، یہ ایک نیکی ہے جو کرنی چاہیے ہمیں۔ ہاں چاند رات اس میں شامل نہیں ہے، چاند رات عید نہیں ہے، چاند رات کو اگر خوشی کا اظہار نہ بھی کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دن صبح صادق سے لے کر سورج ڈوبنے تک عید کا دن ہے، اس میں یہ انداز اختیار کرنا ہے۔ یہ اس کے لیے میں کہہ رہا ہوں جس کو واقعی غم ہے، ورنہ باری کا غالب اکثریت کو تو غم کا اتنا احساس ہوتا بھی نہیں، تو وہ تو سب کچھ کر ہی رہے ہوتے ہیں۔ جن کو غم ہے ان کے لیے یہ مشورہ ہے۔ اب عید کا سورج ڈوب گیا، اب جو بھی کرنا چاہے، خوشی کا اظہار نہ بھی کرنا چاہے، تو اب وہ صورت کہ وہ اب وہ سنت نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ مسکرا کر لوگوں سے ملنا، مسکرانا ہی تو مطلقاً سنت ہے۔ ہاں غم کا غلبہ آیا اور نہیں مسکراتا تو ٹھیک ہے اپنی جگہ پر۔ اللہ پاک ہم سب کو غم رمضان نصیب فرمائے۔ پھر اعتکاف میں یہ کہ جیسے سورج غروب ہو، اب اللہ جانے کہ 29 کا چاند ہوتا ہے یا 30 کا ہوتا ہے، ہمیں چلو اور عبادت میں اگر بندہ انہماک بڑھائے، اپنا شوق بڑھائے، تو یوں سمجھے کہ 29 کو شاید ہو جائے، پھر موقع نہیں ملے گا، یوں مطلب کہ کل آخری تراویح اس حساب سے اگر 29 کا چاند ہوتا ہے تو۔ لیکن ظاہر ہے کہ 100% تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ رؤیت ہلال پر چاند دیکھنے یا اس کی گواہی گزرنے پر ہی فیصلہ ہوگا۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ نیکیوں میں مزید اضافہ کرنے کی کوشش کی جائے، اور چاند کی خبر آئے تو ایسا نہ ہو کہ خوشی کے فوارے ابل رہے ہوں، اور ایک دوسرے کو خوشی کی خوشخبریاں، یہ میں اپنے ماحول کی بات بتا رہا ہوں کہ میرا اپنا جو مزاج ہے وہ بتا رہا ہوں۔ ایک بار ہم جب نور مسجد میں میرا اعتکاف تھا، میری امامت تھی، اور شاید وہ آخری تھا، پھر اپنا یہ یہاں دعوت اسلامی بن گئی اور ایسا کچھ، یا پتہ نہیں آخری تھا یا کچھ سیکنڈ لاسٹ تھا، تو ہم لوگ بیٹھے ہوتے چاند کی خبر کے انتظار میں، تو کسی نے مطلب ایک دم آ کر خوشخبری دی کہ وہ چاند نظر آ گیا عید کا۔ اب میرا اپنا ایک مزاج میرا ہے پرانا کسی حد تک، تو میں سن کر تھوڑا بجھ گیا اور سیریس ہو گیا، اور میں نے الوداع پڑھنی شروع کر دی، اور لوگوں نے رونا دھونا مچا دیا، جو تھے اپنے ہی سب میرے سب ساتھی تھے میرے۔ تو یوں مطلب ہے کہ شاید اس وقت کے بعد سے یہ ایک زیادہ لہر چلی غم رمضان کی۔ اس سے پہلے بھی تھا تو یوں سمجھو کہ میں تقریباً اکیلا تھا اس فیلڈ میں، پھر یہ کچھ میرے کو اور شاید اس طرح کے مل گئے، اور یوں مطلب بڑھتے بڑھتے اب تو الحمدللہ یہ دنیا بھر میں اس طرح کے آپ کو ملیں گے صاحب بھائی جو رمضان جانے کا غم کرتے ہیں۔ اب غم کریں کیوں نہیں یار؟ کوئی ایسا مہمان آئے جو آپ کو تحفے دے، تحائف دے، مسکرائے، آپ سے خوشی کا اظہار کرے، نوازے آپ کو، اگر وہ 2-4 دن آپ کے پاس رک کر یہ جانے لگے تو آپ کیا بولو گے؟ جان چھٹی یار، نہیں، آپ کے دل میں غم پیدا ہوگا۔ نعوذ باللہ کوئی سوچے کہ یار رمضان آیا تو یار دن بھر کھا پی نہیں سکتے تھے، روزہ رکھنا پڑتا تھا، 20 رکعتیں اضافی پڑھنی ہوتی تھی، نعوذ باللہ ایسا مسلمان نہیں سوچے، ٹھیک ہے، نہیں سوچے گا انشاءاللہ، سوچنا ہی نہیں چاہیے۔ اگر یہ سوچ آتی بھی ہے تو اس کو جھٹک دینی چاہیے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ ہمارے آقا تو یہاں تک فرما گئے کہ اگر مضمون حدیث پہ یہ کہ اگر میری امت جانتی کہ رمضان کیا ہے تو تمنا کرتی کہ کاش پورا ہی سال رمضان ہو، اس طرح کی حدیث سے پاک ہے۔ تو یوں مطلب یہ کہ
رمضان کے بارے میں ذہن بنانا چاہیے کہ ہر لمحے رحمت برس رہی ہے. جب بھی رمضان میں دن رات میں دعا مانگو قبول ہے. اور اتنی نمازیں، مسجدیں آباد، تلاوتیں چاروں طرف، اور لوگوں میں نرمی اور دنوں کے مقابلے میں. گناہوں کا زور ٹوٹا اور دنوں کے مقابلے میں، اور نیکیوں کا رجحان لوگوں کو بڑھتا ہے. پھر معتکفین، پھر اعتکاف کے ماحول کی تو کیا بات ہے. جو خاص کر دعوت اسلامی والے مل جل کے کرتے ہیں تو جو اندر ہے ان کو پتا ہے کہ یہ کس طرح کا مطلب ماحول ہے. الحمدللہ. تو اس طرح مطلب یہ کہ ان کو یاد کر کر کے وہ، اور جب چاند کی خبر آئے تو ایک دم بھاگ نہ پڑے. آگے سے شروع سے اعلان اللہ کرے گا تو کیا جائے گا یہاں سے کیبن سے، یا آفیشلی جو بھی اعلان ہو فیضان مدینہ سے، اور صلاۃ السلام بھی ہوگا انشاءاللہ الکریم. آخری سلام پڑھے بغیر نہیں جانا چاہیے، بلکہ ایک تعداد ہے یا رات رکتی ہے، عید کی رات چاند رات رکتی ہے. کہ چاند رات رکنے میں یہ کہ جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے اس دن جو چاند رات یعنی عید الفطر کی رات عبادت میں گزارے، مسجد میں گزارے یہ شرط نہیں ہے، عبادت میں گزارے، تو اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے. تو کسی کو گھر میں بھی جانا ضروری ہے، بے شک گھر میں وہ اپنا وقت عبادت میں گزارے، یا یہاں اور عشاء کی نماز با جماعت پڑھ کر سو گیا. کہ عید کی بھی صبح مصروفیات ہوتی ہیں، اور فجر کی نماز بھی با جماعت پڑھنے میں کامیابی حاصل کر لی تو بھی پوری رات کا عید عبادت کا ثواب ملتا ہے. اس میں حدیثیں مختلف ہیں، ایک یعنی یوں بھی دو حدیث کو جمع کریں تو ایک اور آدھی رات کا بھی ثواب بنتا ہے. ایسی بھی روایتیں ہیں اس طرح کی. تہجد، یہاں تہجد بھی ملتی ہے. یہاں ہم کیا کرتے ہیں کہ میرا بھی برسوں کا معمول ہے الحمدللہ کہ میں گھر نہیں جاتا، چاند رات عید کی یہیں گزارتا ہوں فیضان مدینہ میں الحمدللہ. اب میری سیکورٹی کے مسائل سے میں عوام میں نہیں گزارتا، وہ میرا دور نہیں ہے. ورنہ جو مزہ عوام میں ہے نا، وہ الگ سے میرا کمرہ دیکھیں گے تو آپ کو یوں سمجھے پتہ نہیں کوئی لگژری ہوگا، ایئر کنڈیشن ہوگا. اب آ کے دیکھیں کیسا ایئر کنڈیشن اور کیسا لگژری کمرہ ہے. آئیے جو دیکھا ہوگا اس کو پتا ہوگا، مگر آپ لوگ آ ہی نہیں سکتے. سارے سیکورٹی کا وہی سیکورٹی کی وجہ سے کوئی آ نہیں سکتا میرے کمرے میں. تو یوں اکیلے یا اکا دکا میرے ساتھ ہے الحمدللہ، دو تین ہم لوگ ہیں الحمدللہ. ایک بات بتا رہا ہوں، تو میں اپنی رات ظاہر ہے کہ وہیں گزاروں گا انشاءاللہ. آپ فیضان مدینہ کی فضاؤں میں پھر انشاءاللہ فجر میں آمنا سامنا ہوگا انشاءاللہ. تو تہجد بھی یہاں باجماعت ادا کی جاتی ہے اللہ کی رحمت سے، اور فجر بھی ہم جلدی پڑھتے ہیں. فجر جلدی پڑھ کے پھر ناشتے وغیرہ کی ترکیب ہوتی ہے، اور عید کی نماز یہاں 6:45 بجے رکھی ہے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں. فجر کے بعد برسوں سے میرا معمول ہے کہ میں کچھ کیا بولتے ہیں عید کے متعلق مدنی پھول پیش کرتا ہوں الحمدللہ. تو اس طرح عید گزاریے گا اور نیکی کے کاموں میں گزاریے گا. آپ تو مدنی قافلے والے ہیں انشاءاللہ. چاند رات مدنی قافلہ. بھول گیا میں، چاند رات میری عید کے مدنی قافلوں کے مسافروں سے ملاقات ہوگی، لیکن ساری رات نہیں ہوتی نا، کچھ نہ کچھ وقفہ مل جاتا ہے. تو آرام کا بھی بعض اوقات مل جاتا ہے، وقفہ ملنا ضروری ہے، انہیں عید کی نماز دشوار نہ ہو جائے نا. لیکن خیر انشاءاللہ کل بھی رات تو جاگے 27ویں رات، تو فجر میں بھی آپ کے ساتھ تھے، کچھ نہ کوئی مدنی پھول بھی ہوئے، گاڑی چل رہی ہے الحمدللہ. تو چاند رات اگر جاگنے میں گئی، لیکن ملاقات میں تھکن لگتی ہے نا، وہ آپ کو نہیں سمجھ آئے گی. جب اتنے سارے آپ سے بھی ملیں گے تھکن تو لگے گی، ہاتھ بار بار ملائیں گے. تو اللہ مالک ہے، اللہ کرم فرمائے گا انشاءاللہ. مدنی قافلے والوں سے ملوں گا انشاءاللہ. اب تک تو یہی نیت ہے الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
نگران شورا گھبرا کے آ گئے کہ کہیں ملاقات تو کینسل نہیں ہوگی. ماشاءاللہ. نہیں ماشاءاللہ اسلامی بھائیوں کے کہ مدنی قافلے کے بھی جذبے ہیں، لیکن چونکہ ہم نے اعلان بھی کیا تھا تو ہے بھائی کون کون ہے مدنی قافلے والے ہیں؟ مدینہ مدینہ ماشاءاللہ مدنی قافلے والے حضور ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ رات کو موقع مل جائے گا، اللہ کرے مل جائے، آرام کا بھی موقع ملنا بھی چاہیے، مگر ہیں ماشاءاللہ مدنی قافلے والے. الوداع ماہ رمضان کے تعلق سے فیضان رمضان میں جو چیپٹر ہے پورا الوداع ماہ رمضان کا، میں تمام اسلامی بھائیوں سے عرض کروں گا کہ اسے کم از کم ایک بار ضرور پڑھ لیں. تو اس میں بزرگوں کے واقعات بھی ہیں اور کافی اس میں اس طرح کیا لکھا ہوا ہے کہ انشاءاللہ اس کے پڑھنے سے اگر کہیں نہ کہیں کوئی خدا نہ خواستہ وسوسہ بھی ہوا تو وہ بھی دور ہو جائے گا، اور اللہ پاک نے چاہا تو ماہ رمضان کیا غم کیسے ہوتا ہے اور اس کو کیسے حاصل کیا جائے، بزرگوں کے اس میں کیا کیا ارشادات ہیں، تو انشاءاللہ وہ بھی ہمیں نصیب ہوتا. مثال کے طور پر اسی کتاب ماہ فیضان رمضان کے صفحہ نمبر 213 پر 213 پر ہمارے ایک بڑے پیارے بزرگ گزرے ہیں حضرت سیدنا شیخ شعیب حریفش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. یہ 810 ہجری کے ہیں. فرماتے ہیں اے لوگو تم ماہ رمضان کی جدائی میں غمگین ہو جاؤ، کیونکہ یہ ایسا موسم ہے جس میں تم بارش رحمت اور دعاؤں کی قبولیت کی سعادت پاتے ہو. تو غم رمضان کا یہ جو پیغام ہے یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے، اور ماشاءاللہ امیر سنت کو اللہ سلامت رکھے، انہوں نے اس بات کو جس طرح کھول کر اور پریکٹیکلی تو ہمارے سامنے کیا ہے، اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو یہ ضرور پڑھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ محمد. تم پہ لاکھوں سلام رمضان، تم پہ لاکھوں سلام رمضان، تم پہ لاکھوں سلام
چاہیے؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 9 سال کی جب عمر ہو بچی کی تو یہ پوری عورت بن جاتی ہے. مستحب ہے کہ پردہ شروع ہو جائے، اور 9 اور 15 کے درمیان بالغہ ہوتی ہے. تو جب بالغہ اس دوران جب بھی ہوگی، یا اگر کوئی نشانی ظاہر نہیں ہوئی بالغہ ہونے کی، تو 15 سال جب پوری ہو جائے گی تو پردہ فرض ہو جائے گا. اور یہ 15 سال 9 سال یہ جو بھی ہے، اسلامی جو بھی مسائل ہیں وہ ہجری سن اسلامی تاریخ سے ہوتے ہیں، انگلش تاریخ سے نہیں ہوتے. تو اسلامی تاریخ کے مطابق پورے 9 سال پر وہ عورت بن جاتی ہے. مگر پردہ بھی فرض نہیں ہے، مستحب ہے. ابھی سے اس کی عادت دلوا دی جائے تاکہ بالغہ ہو تو یہ ظاہر پردے میں ہو، ذہن بن گیا اس کا. اچھا، بعض بچیاں جو ہیں 9 سال سے پہلے قد کاٹ پکڑ لیتی ہیں. ان کو بعض بار 9 سال کی بالکل سوکھی ساکھی ہوتی ہے بچی، لیکن یہ سمجھ گئے جو میں کہنا چاہتا ہوں. شاید ان کو تو بے پردہ گھمانا جو ہے نا وہی ہلاکت میں ڈالنا ہے. اس کو بھی اور اپنے آپ کو بھی. کو اٹھا گیا تو مشکل، مار کے پھینک ہی دیتے ہیں نا. بچیاں بن سمر کے نکلتی ہیں، بچی ہے ابھی بچی ہے، اٹھا جاتے ہیں لوگ. پھر بعض اوقات معاذ اللہ مار کے پھینک دیتے ہیں. جس طرح پھینکتے ہیں جو گناہ ان کے ساتھ ہوتا ہے بیچاریوں پر، جس طرح پھر خاندان جو ہراسان پریشان ہوتا ہے، وہ اخباروں میں آئے دن اس کی خبریں بھی شاید چھپتی ہوں گی. پہلے تو آتی تھی، اب بھی آتی ہوں گی. اللہ پاک رحمت کی نظر کرے، سب کی بہو بیٹیوں کی عزت کی حفاظت فرمائے. لیکن لوگ احتیاط نہیں کرتے ہیں، بالکل احتیاط نہیں کرتے ہیں. اپنی بچیاں بے پردہ گھوم رہی ہوتی ہیں، اغوا برائے تاوان، پھر یہ گناہ بھرے اغوا، اور کیا کیا ہو رہا ہے. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، ہدایت دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. جواب دیجئے. لبیک لبیک. وہ کون سا دن ہے، کس کو بروز قیامت دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا؟ جی آپ جواب دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد راشد سعیدی اتاری حضور ضلع رحمیار خان سے حاضر ہوا ہوں پورے ماہ رمضان کے اعتکاف کے لیے. جی آیا نو، ماشاء اللہ. جمعۃ المبارک کو قیامت کے دن دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. مدنی فیس. مدنی فیس انشاءاللہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کتاب پڑھنے کی نیت ہے، اور فیضان نماز سے مسجد درس آدھے سے زیادہ ہو چکا ہے. کتنے دن میں پڑھ لیں گے؟ تقریباً جواب 3 ماہ میں. 3 ماہ. جواب درست ہے. جواب درست ہے. انہیں مکتبۃ المدینہ کی بہت ہی پیاری کتاب امیر اہل سنت کی 786 نصیحتیں ماشاءاللہ عز و جل یہ پیش کی جائیں گی، اور بہت ہی پیاری پیاری نصیحتیں اس کے اندر ہیں. تو اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ وہ مکتبۃ المدینہ سے 140 روپے ہدیے پر طلب کر سکتے ہیں. خود بھی دیکھیں، امیر اہل سنت کی پیاری پیاری نصیحتیں اس کے اندر ہیں، اور 1 2 3 4 نہیں بلکہ 786 نصیحتیں ہیں. صلو علی الحبیب. صلی اللہ علیہ وسلم. 786 یعنی کتنی؟ 786. جزاک اللہ خیر. یو کے والے بھی ہیں، مختلف ملکوں کے. نیو جنریشن ابھی یہ نہیں سمجھتی 786 وغیرہ. لبیک. ہاں، تو 786 یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے یہ عدد ہیں، فگرز. 786 یہ علم العداد، یہ بھی ایک فن ہے. جی کہاں نکل گیا؟ صلی اللہ علیہ وسلم. یوم النحر کس دن کو کہا جاتا ہے؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد رفاقت خان، میں لاہور سے حاضر ہوں. امیر اہل سنت یوم النحر عید الاضحیٰ کے دن کو کہتے ہیں. جواب درست ہے. مدنی فیس. سبحان اللہ. انشاءاللہ عز و جل تفسیر قرآن صراط الجنان پڑھنے کی نیت کرتا ہوں انشاءاللہ. کتنے ٹائم میں پڑھ لیں گے؟ تقریباً 7 ماہ میں انشاءاللہ. 7 ماہ میں جی. پوری صراط الجنان مدینہ جی پوری صراط الجنان دیکھ لیں. 10 جلدیں انشاءاللہ عز و جل. انشاءاللہ الکریم. اللہ برکت دے آپ کے وقت میں، ٹائم میں، انہیں ماشاءاللہ دل بھی لگے. ایک پیکج دیا جا رہا ہے جس کے اندر 7 بڑے رسالے ہیں، 2 چھوٹے رسالے ہیں اور ایک پمفلیٹ موجود ہے. یہ مکتبۃ المدینہ سے 150 روپے 150 روپیز پہ طلب کیا جا سکتا ہے. ماشاءاللہ. سب سے پہلے جھوٹی قسم کس نے کھائی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیطان. عاطف علی. جواب دیا؟ جواب درست ہے. جواب دیا؟ شیطان نے. ہاں تو جواب درست ہے کا بھی اعلان ہو گیا. شیطان نے. جی حسن بھائی. جواب درست ہے. سبحان اللہ. انہیں بھی یہی کتاب ماشاءاللہ امیر اہل سنت کی 786 نصیحتیں انشاءاللہ پیش کی جا رہی ہیں. جواب دیجئے. قرآن کے ایک حرف کی تلاوت کے بدلے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ یہ سوال تو ہم انشاءاللہ کسی بچوں سے لیتے ہیں، بہت سارے بچے بھی آئے ہیں. جی ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 70. قرآن کے ایک حرف کی تلاوت کے بدلے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام نور مصطفیٰ ہے. 10. ماشاءاللہ. جواب درست ہے. ماشاءاللہ. انہیں بھی بہت ہی پیاری کتاب امیر اہل سنت کی 786 نصیحتیں پیش کی جا رہی ہیں. ماشاءاللہ. جواب دیجئے. کس سورت کو ایک بار پڑھنے سے 10 مرتبہ قرآن کریم پڑھنے کا ثواب ملتا ہے؟ کس سورت کو پڑھنے سے، کس سورت کو ایک بار پڑھنے سے 10 قرآن کا ثواب ملتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام میر بنگول ہے، میں گوڑکی سے 1 ماہ کے اعتکاف میں ہوں. ماشاءاللہ. سورۃ یاسین. جواب درست ہے. ماشاءاللہ. آپ کیا مدنی فیس دیں گے حضرت؟ انشاءاللہ الکریم چاند رات مدنی قافلہ. انشاءاللہ الکریم. اچھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ بھی بالکل درست ہے. تو جو ورحمۃ اللہ کہتے ہیں وہ برکاتہ بھی کہہ لیں تو 10 نیکیاں اور بڑھ جائیں گی. اس کی عادت بنا لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. ہر ایک سے میل ملاپ میں آنے جانے آمنے سامنے میں اس طرح سلام ہو جائے تو سلامتی عام ہو جائے. لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ آپس میں آنا جانا ملنا جلنا سلام کوئی کوئی کرتا ہے تقریباً بس وہ کیا حال ہے ٹھیک ہے یا مسکرا کے نکل جاتے ہیں. یہ ہوتا ہمارے یہاں. تو سلام کی عادت ہے، سلام کو عام کریں. انشاءاللہ سلامتی سلامتی ہے.